اہل بیت کے خلاف سازشیں بولو بھیا 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 جب کہیں تو کے ذکر کو روکنے کی کوشش کی کہیں تو رب اپنے دل سارا مارو موبائل پہ رکھ گئے رحم دکھ روک سکے. اچھا 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 کریں بھی نہیں اچھا اس لیے ائمہ اہل بیت کسی کو بھی جو دنیا سے وہ گئے آپ سمجھے سب کے سب شہید گئے. یہ چھوٹا موٹا ریکارڈ نہیں ہے. سب کے سب. کیوں کہ جب شہید کر سکتے ہیں تو پھر ان کا کیریکٹر ایسیسینیشن کرنے میں انہیں کیا قباحت ہوئی ہے. اسی لیے ان کے ذکر کو کم کرنا اور اپنے ممدوح کے ذکر کو بڑھانا. لیکن اسی وقت علماء ربانیین بھی موجود ہیں جیسے کہ حضرت امام حسن بصری جیسے. جب خلافت بنو عباسیہ ختم ہوئی نہیں سلجوق نہیں عثمانی اور فارس یہ جب حکومت آئی یہ علماء ربانی سے بھی تب علماء کو موقع ملا کہ کھل کر بات کریں سب کے اوپر تلوار. جیسے یزید پر ہم سب حنفی یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم سکوت سکوت یہی بات مشہور ہے نا, بالکل صحیح ہے. لیکن آپ دیکھیے جب تاریخ کے اوراق پڑھتے ہیں امر واقعہ کیا ہے؟ امر واقعہ یہ ہے جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ گرفتار ہے. جرم کیا ہے کہ منصب قضا کو لینے سے انکار کریں. یہ کوئی جرم ہے؟ وہ نہیں کریں گے ہم بھائی, ہماری مرضی نہیں ہے. لیکن وہ جرم نہیں تھا, معاملہ کچھ اور تھا, کہا کچھ اور گیا. معاملہ یہ تھا کہ حضرت امام زید جو آپ کے پیر و مرشد ہیں, حضرت امام باقر کے بھائی ہیں, یہ کھلا ہے وہ خروج کرنے جا رہے ہیں جس میں اس زمانے میں 10,000 درہم امام اعظم نے دیا کیونکہ امام اعظم پیسے سے مضبوط تاجر کی تھی. آپ نے پیسہ بھی دیا کہ آپ اس کی کوشش کرو اور میں ذہن سازی کا کام کروں گا تاکہ لوگ جاسوسوں کے ذریعے پتہ لگ گیا پر ثبوت کوئی نہیں. بڑی شخصیت حاکم قضا مقصد نہیں لیا. اس گرفتار کرنے میں ایک یزید کے چنتو نے پوچھا کہ آپ کا یزید کے بارے میں کیا ہے. وہ گرفتار تب پوچھا جا رہا آپ کے یزید کے بارے میں کیا ہے. اگر مومن مانتے ڈائریکٹلی کہتے تھے میں مسلمان مانتا ہوں, مومن مانتا ہوں, ثبوت کی کیا ضرورت ہے. تو ہو سکتا ہے چھوٹ جاتا, گرفتاری سے بچ جاتے, وہاں ثبوت کا مطلب ہے. اگر واقعہ تو یہ ہے بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ وہ آئی ہیں جو خلافت آسیہ اس کا خلافت بنو عبیہ عباسی کے دور میں جو تقریریں ہوتی تھیں قافلے سے, اس وقت کا طریقہ کیا تھا, اس اعلان کرنا آج ہونا راوی کی روایت کرنا حدیثوں کو پل وہ اسی راوی کی حدیث بیان کرتے تھے, اس کی تشریح کرتے تھے. لیکن اگر مولائے کائنات کا نام لے لیا گیا تو پولیس آتی تھی گرفتار.
کے اندر ہوا جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور اتا ترک وہاں کا حاکم بنا، یہاں کی پریشانی آئی. تمام علماء ربانی جب حلقہ ذکر اور دعا کی محفلیں سجاتے تو معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ ٹیبل کے اوپر شراب کی بوتلیں رکھتے. اس کے بعد استغفر اللہ مت کریے، پورا پہلے کہانی سنیے، آدھی ادھوری میں مت بولا. علماء ربانیین کی بات کی ہے میں نے، اس لیے سنجیدگی اختیار کی. علماء ربانیین اکٹھا ہوتے اور ٹیبل کے اوپر شراب کی بوتلیں رکھتے تھے. اس کے بعد یہ ٹیبل پر اور ذکر ہو رہا ہے، ہمارے ذکر کی محفل چل رہی ہے. اور اگر ملٹری آ گئی پوچھتی کیسے بیٹھے ہو، ہم لوگ چلے. اگر یہ کہہ دیتے کہ ہم ذکر و فکر میں تھے، گرفتار کریں. جب حکومتوں کا ذہن بدلتا ہے تو اس انداز میں بھی ظلم ہوتا ہے. سب کھڑے نہیں رہ پاتے، جو کمزور ہوتے ہیں وہ سب ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی حالات آپ کو کرنا ہے کہ آپ کمزور ہو یا